اگر کوئی شخص رشتہ دار وغیرہ ہے، دوست احباب میں سے ہے، وہ ہم سے قرضہ طلب کرے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ قرضہ اتار نہیں سکے گا، بیچارہ بہت ہی کمزور ہے مالی لحاظ سے، ضرورت تو ہے اس کو لیکن یہ اتار نہیں سکے گا، تو اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ یہ ہمارا گیا ہوا پیسہ گویا کہ پھنس جائے گا، اس کے اس قرض کے مطالبے کو رد کرنا شرعاً صحیح ہے یا گناہ ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وہ قریبی رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر کوئی پڑوسی ہے یا مسلمان ہے اس کا بھی بہرحال ایک حق تو ہوتا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اگر ہم اس کی مدد کریں اور وہ پیسہ واپس نہ کرے تو مالی لحاظ سے ہم بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے یا نہیں، یا اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری ضرورت سے زائد دیا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا بہت یقیناً دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو اللہ نے غنی کیا ہے اور وہ بیچارہ محتاج ہے، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی اس کا ارادہ ایسا ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی بعض تعلیمات سے ہمیں حاصل ہوا کہ وہ کسی اور کا ہمیں عطا فرما دیتا ہے، پھر اس اور کو کسی اور کو ہمارے پاس آنے کا الہام فرماتا ہے۔ اب گویا کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ ایک امانت تھی گویا کہ، اور ہم اس کو دیں گے، اگر نہیں دیتے تو یہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات لوگوں کو اس لیے نعمت دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں، اور جب وہ فائدہ نہیں پہنچاتے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے بخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی واقعی غریب رشتہ دار ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس بیچارے کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے از خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور فرض کر لیں کہ ہماری توجہ نہ رہی یا اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے، کبھی بھی اپنے حالات ہمارے سامنے ظاہر نہ ہونے دیے، اور اب وہ آ کر ہم سے کچھ طلب کر رہا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے کہ یار پیسہ دوں گا واپس نہیں آئے گا، ضرورت سے زائد کو بھی روک لینا یہ بخل ہے، اب ضرورت ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر وہ نہیں بھی دے سکا، فرض کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، یعنی جو ہم نے اس کو دیا واپس ملے نہ ملے، اللہ تبارک و تعالی، یہ قرض میں بھی صدقے کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے اگر کچھ انسان خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں، تو اس میں چونکہ ثواب کا پہلو بھی ہے تو ہمیں اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی قرض دار شخص کو مہلت دے اور یا پھر اس کے قرض کو معاف کر دے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالی برود قیامت اس سے درگزر فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ضرورت سے زائد ہے، روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دینے کا فائدہ ضرور ہے کہ ہمیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، درجات کی بلندی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درجات قرب بھی حاصل ہوں گے، اور میدان محشر میں حساب کتاب میں آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مشورہ یہی ہے تعلیم شرع کی روشنی میں کہ اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کر کے یا طنز کر کے اس کو تنگ کر کے یا اس کو حقیر سمجھ کے نظر انداز کر دینا خود ہمارے لیے ہی نقصان کا باعث ہے۔ ایک